جو عرض کر رہا تھا کہ سونیا راضی رہنا کہ بس ہم تو اتنی سی بات جانتے ہیں کہ جنت کیا ہے تیری نگاہ میں آنے کا نام. جنت کیا ہے تیری نگاہ میں آنے کا نام. دوزخ کسے کہتے ہیں تیری نظر سے گر جانے کو. دوزخ کسے کہتے ہیں تیری نظر سے گر جانے کو. اور جو سبحان اللہ جنت کیا ہے تیری نظر میں آنے کا نام. جنت کسے کہتے ہیں جنت کیا ہے تیری نظر میں آنے کا نام. جہنم کیا ہے تیری نظر سے گر جانے کا نام. جہنم کیا ہے جنت کسے کہتے ہیں جنت کسے کہتے ہیں تیری نگاہ میں آنے کا نام. جنت کسے کہتے ہیں تیری نگاہ میں آنے کا نام. حضرت سیدنا بلال پاک رنگ کے کالے قد کے ناٹھے ہوٹ موٹے دنیا غلام کہتی ہے آقا کی نگاہ میں آ گئے. کلمہ پڑھا آقا نے پسند فرما لیا. آقا نے پسند فرمایا. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا سیدی کسی نے کہا بلال کو ارے غلام کو آپ سیدی کہتے ہیں کہ غلام کوئی کہے مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ رسول کی نظر میں آ گیا ہے. رسول کی نظر میں آ گیا ہے کہ جنت کیا ہے تیری نظر میں آنے کا نام. جہنم کسے کہتے ہیں تیری نظر سے گر جانے کو. کہ ابو لہب رنگ کا ایسی گلابی رنگت والا. میں تو اسے ایسا نہیں کہوں گا کہ گلابی رنگت جیسے کسی کو حسن کو کہتے ہیں کہ گلابی گلاب جیسا. ارے رنگ اس کا تھا لال جیسے دوزخ کے شرارے جیسا. رنگ تھا لال جیسے دوزخ کے شرارے جیسا. قد اونچا سینہ چوڑا بازو مضبوط مگر برا لگتا ہے. کس کو زمانے کو تو برا کیوں نہ لگے گا. رب قدیر نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب. ابی لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیوں؟ جہنم کسے کہتے ہیں تیری نظر سے گر جانے. جہنم کسے کہتے ہیں تیری نظر سے گر جانے کو. ارے جو نظر میں آ جائے اور اپنے عمل سے دل میں اتر جائے وہ جنتی ہے. اور جو اپنے عمل سے نظر سے گر جائے وہ لعنتی ہے جہنمی ہے. کہ جو نظر میں آ جائے دو ہی تو عمرو تھے ایک حشام ایک عمر بن خطاب. ایک عمر حشام. اب کئی لوگوں کے ذہن میں شاید خیال آئی کون عمر حشام ہے. ہاں تاریخ میں نام عمر حشام آیا ہی بہت کم ہے. زمانہ آج تک جہالت کا باپ ابو جہل کہتا ہے. زمانہ جہالت کا باپ ابو جہل کہتا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو عمر دیکھے. ایک نظر میں آ گیا امیر المؤمنین ہو گیا ہے. ایک نظر میں آ گیا ہے امیر المؤمنین ہو گیا ہے. ایک نظر سے گر گیا ہے دوزخ کا ایندھن ہو گیا ہے. ایک نظر میں آ گیا جنت کی بشارتیں اترنے لگی. ایک نظر سے اتر گیا قرآن کی آیتیں لعنت پہ اترنے لگی ہے. اس کی مذمت کے لیے قرآن کی آیتیں اترنے لگی ہیں کہ جنت کسے کہتے ہیں تیری نگاہ میں آنے
کا نام جہنم کسے کہتے ہیں تیری نظر سے گر جانے کو۔ احباب پیشوا کی نظر میں منظور ہو جائے کیا کہنا، پیشوا کی نظر میں منظور ہو جائے کیا کہنا۔ ابھی دل کی جو کیفیت ہے نا، دل چاہتا ہے کہ اسی مصرے پر جو میرے شہنشاہ نے قبولیت کی سند دے کر میرا بیڑا پار کر دیا ہے، ساری رات اسی مصرے پر گفتگو صبح تک چلتی چلی جائے، مگر کیا ہے، بس ایک مصرے سے اگر آپ کے چہرے پہ مسکان آ گئی تو جنت کسے کہتے ہیں؟ ایک مصرے سے اگر آپ کے رخ پاک پر مسکان آ گئی تو جنت کسے کہتے ہیں؟ تیری نظر میں آنے کا نام دوزخ کسے کہتے ہیں؟ تیری نظر سے گر جانے کو، تیری نظر سے گر جانے کو۔ احباب میرے پیشوا ایسے شہنشاہ ایسے شہنشاہ ایسے شہنشاہ کے در کے گدا ہے کہ جس شہنشاہ کے در پہ جانے والا گدا ہوتا ہی شہنشاہ ہے۔ شہنشاہ سے نیچے اس در کے گدا کا منصب ہو ہی نہیں سکتا، کیوں کہ زمانے کے شہنشاہ تو اس پاک رسول کے در کے فقیروں کی ٹھوکروں میں پڑے رہتے ہیں، ٹھوکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ احباب میرے کریم ایسے کریم آقا کے ایسے کریم آقا کے منظور نظر کہ کیا کہنے کیا کہنے۔ حضور اجازت ہو تو میں بہ جاؤں۔ وہ آیا نا فتح مکہ کا دن، فتح مکہ کا دن آیا نا، ایک عورت پردہ ڈال کر نقاب اوڑھ کر کریم آقا کی بارگاہ میں آئی، آ کر کہنے لگی امان چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اعلان ہو گیا۔ امان چاہتی ہوں، حضور نے فرمایا اعلان ہو گیا۔ کہنے لگی کیا امان مل گئی؟ فرمایا امان مل گئی۔ کہنے لگی جانتے بھی ہیں پردے کے پیچھے کون ہے؟ فرمایا پردے کے پیچھے چھپی ابو جہل کی بہو مجھ سے پوچھتی ہے کہ پردے کے پیچھے کون ہے؟ مجھ سے تو وہ پردے میں نہیں رہا جو سب سے پردے میں رہا ہے۔ نعرہ رسالت ہو اللہ 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 ہو سامعین گرامی قدر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سرکار کے بڑے پیارے پیارے ثنا خان تشریف لا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ میرے پیشوا کی محافل کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے، میرے پیشوا کی محافل کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ وہ ملک پاکستان کے ممتاز ثنا خان جن سے ملنا بھی سعادت ہوتا ہے، میرے خواجہ کی محفل بھی سامنے آ کر رقص کرتے نظر آتے ہیں، وجد کرتے نظر آتے ہیں۔
اور ہر جگہ پر ان کی خدمتیں کی جاتی ہیں کہ حضور کا ثنا خان راضی ہو جائے۔ میرے پیشوا وہ پیشوا ہیں کہ سرکار کے ثنا خان بھی ہاتھ باندھ کے چاہتے ہیں کہ نبی کا مہمان راضی ہو جائے، نبی کا مہمان راضی ہو جائے۔ سامعین گرامی قدر، میرے پیشوا کی نوازنے کی عادت، میرے پیشوا کی نوازنے کی عادت، عزت بڑھانا، کرم فرمانا، جھولیاں بھرنا، نام بڑھانا، کام بڑھانا، رتبہ بڑھانا میرے پیشوا کا کام ہے۔ میرے پیشوا کی عادت ہے کہ اس در کے گدا ہیں کہ جس کو خالی دیکھا بھر ڈالا، جس کو خالی دیکھا بھر ڈالا، یہ ان کی ریت پرانی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے ثنا خان کسی تعارف کا محتاج نہیں، عظیم نعت، ایک خانوادہ، ایسا خانوادہ جو خانوادہ ہی نعت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ مظفر وارثی صاحب کے نواسے اور وارثی صاحب رات ہمارے ساتھ بابا جی کرم فرماتے ہوئے ہم سب کو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ماں اپنے بچوں کو بٹھا کر کھلا رہی ہوتی ہے، ماں جیسے اپنے بچوں کو بٹھا کے کھلا رہی ہوتی ہے۔ حضور ہم سب کو بٹھا کر حضور کے تذکرے کروا کے ہمیں جہنم سے بچا رہے تھے، حضور ہمیں جہنم سے بچا رہے تھے۔ اس شہزادے نے حضور کی بارگاہ میں محبت کا ترانہ پیش کیا اور ایک ایسا سما بندہ، ایسا رقت آمیز اور ایسی کیف و سرور کی لہریں تھیں کہ جیسے بام عروج پر جا رہی ہوں۔ اور حضور اگر کسی نے تھاپڑی دے دیں تو خدا دی قسم قیامت کرو دی کانڈ نہیں لگ دی۔ میرے شہنشاہ کسی نے تھاپڑا ہی دے دینا، وہ دی کانڈ نہیں لگ دی۔ تھاپڑا دینے بہت بڑی گال ہے، کوئی میرے پیشوا دی گلی ادب نہ لگ جائے تو تھلے نہیں لگدا، کوئی میرے پیشوا دی گلی ادب نال لنگ جائے او نہیں تھلے لنگدا۔ میرے کریم نے کرم فرمایا، احسان فرمایا، ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا، ایسا انعام عطا فرمایا کہ کوئی بادشاہ بھی کسی کو نہیں دے سکتا، کوئی بادشاہ بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ میرے پیشوا نے اپنے سر کا امامہ اتار کے اس کے سر پر سجا دیا، اپنی دستار مبارک اس کے چہرے پر سجا دی، اور ماشاءاللہ اس نے بھی میرے گھر رات دلائی نہیں ہونی۔ اللہ پاک ان کو بڑا کرم فرمائے، عزتیں دے، برکتیں دے، عزتوں کا تاج آپ کے سر پر سجایا ہے۔ اور میں گزارش کر رہا ہوں جناب محترم اون وارثی صاحب سے، آپ کا ادب اب میری زندگی کی آخری سانس تک واجب و لازم ہوگا۔ آپ کا ادب نہ آپ کی عمر سے تعلق، نہ آپ کے خانوادے سے تعلق، نہ کسی اور بات سے تعلق، میرے لیے یہی ادب کے لیے وجہ لازم ہے کہ میرے پیشوا نے پسند کر لیا، میرے پیشوا نے پسند فرما لیا ہے۔ جناب محترم اون وارثی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ انعام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود
خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، جسے شہشش جہات دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، انان کونو مکان جو تھامے، کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نظر نہ دھن سربراہ ایسا، فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے،
پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ بس ایک مشکی ذائق چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان پہروبر ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ بس ایک مشکی ذائق چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان پہروبر ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعیت کا استارہ، وہ صبح تہذیب کا